بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 سے ابتدا ہے. کچھ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں، جبکہ نہ یہودی آپ کی گواہی دیتے ہیں، نہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ آپ کہیے کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے، یعنی سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے. یہ پہلے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں. آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے. وہ کہتے تھے کہ نہ یہودی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور نہ عیسائی دیتے ہیں، تو ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں. اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر گواہ بننے اور گواہی دینے کی ہی بات جہاں تک ہے تو سب سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت. اور میرے معاملے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کی گواہی خود اللہ رب العزت کی جانب سے ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی حقانیت پر اور آپ کی رسالت پر معجزات دیے. وہ معجزات زبان حال سے پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی گواہی ہوئی. گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا ایسا ہوا. تو اللہ رب العزت معجزات دے کر گویا کہ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جن کو ہم نے نبی بنایا، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معجزہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں. وہی کہا گیا آپ کہیے کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے. آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے. یعنی اسی نے گواہی اس معنی کر دی کہ اس نے معجزات عطا کیے. معجزات بہت ہیں. خود قرآن شریف تو جیتا جاگتا معجزہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے تسلیم کیا. معجزہ اصل معنی ہے معجزۃ، عربی کا لفظ ہے، اسی کا جمع ہے معجزات. معجزۃ کا یہ بنا ہے لفظ اعجاز سے، الف عین جیم الف اور زا. اور اعجاز کے معنی آتے ہیں کسی کو بے بس کر دینا، کسی کو بے بس کر دینا، کسی کو ہرا دینا. تو جو اللہ رب العزت کی جانب سے ایسے خرق عادات، خلاف عادات چیزیں اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو دیتے ہیں، تو وہ گویا کہ عام انسانوں کو اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لاٹھی تھی، پھینکنے پر اژدہا بن جاتا، اور ایسا اژدہا کہ وہ سارے کے سارے جو جادوگر اژدہا بنائے تھے
ان تمام اژدہا کو نگل لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس لاٹھی نے یا اس معجزہ نے کیا کر دیا؟ تمام کے تمام انسانوں کو اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز کر دیا۔ معجزہ ہے۔ تو ایک مثال دی میں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلام جاری ہوا، یہ کلام اپنی فصاحت و بلاغت، اپنے معانی و معارف اور علوم کے اعتبار سے انسانوں کو اس زمانے میں بھی عاجز کرنے والا تھا۔ اس معیار کا کلام ایک ایسی شخصیت سے صادر ہو رہا ہے جس شخصیت نے کسی بھی انسان سے کبھی بھی ذرہ برابر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جس نے قوموں کی زندگی کو نہیں پڑھا، نہیں پوری دنیا کو گھوم کر دیکھا، اس کے باوجود اس میں دنیا جہان کے حالات اور دنیا جہان کے واقعات اور بے پناہ علوم سے بھرا پڑا ہے۔ یقیناً یہ ایک انسان کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، تو یہی معجزہ ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے کئی ایک معجزات اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ تو وہی کہا گیا کہ تم گواہی کی بات کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے رسول کی رسالت کی حقانیت پر گواہی دی ہے، اس معنی کر کے اس نے معجزہ دیا ہے۔ وہ معجزہ زبان حال سے پکار کر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا، میں رسول ہوں اور میرے پاس یہ بطور وحی کے آیا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ نافرمانی کرنے سے اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، شرک و کفر کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ ان لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، اور جن لوگوں تک یہ قرآن کریم پہنچے گا، یعنی قیامت تک، تمام لوگوں کے لیے یہ نذیر ہے۔ نون ذال را، نذیر معنی ڈرانے والا، اور نون ذا کے اور را جو آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں مثال۔ یہاں پر نذیر ہے، ڈرانے والا۔ تو قرآن کریم یہ نذیر ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر و بشیر ہیں۔ نذیر معنی گناہوں کو، مجرموں کو، جرم پر ڈرانے والا، اور بشیر کے معنی آتے ہیں نیکوکاروں اور اچھے لوگوں کو اللہ کی جانب سے خوشخبری سنانے والا۔ تو قرآن کریم بھی نذیر و بشیر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر و بشیر ہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم سب سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ یعنی جب اتنی باتیں واضح ہوگی پھر بھی تم لوگ شرک کرو گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت صرف ایک ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، تمہارے شرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات ہوئی کہ یہود و نصارہ گواہی نہیں دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جبکہ وہ اہل کتاب ہیں، تو اس کا بھی جواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لوگ، جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بیٹوں کے بدن کو، ایک ایک انگ کو پہچانتے ہیں کہ اس کے جسم پر کہیں پر نشان ہے یا نہیں ہے، پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے کیا کیا حالات پیش آئے اس کو پہچان لیتے ہیں والدین۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ ہے اس کا بھی تذکرہ تھا، آپ کے حالات زندگی کا بھی تذکرہ تھا۔ مختصر طور پر آپ کس شہر میں پیدا ہوں گے اس کا بھی تذکرہ ہے، کہاں کس شہر میں ہجرت کر کے جائیں گے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا کہ ہم نے انجیل کے اندر کیا کیا بیان کیا۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
کہ یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام، یہ ان کے پیشانی پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ پھر آگے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نشانیاں تورات انجیل میں بھی مذکور ہیں، اور بھی کئی نشانیاں اللہ رب العزت نے تورات انجیل میں دی تھی۔ ان کو دیکھ کر بجا طور پر کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا، لیکن وہ لوگ ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو گئے، ضد میں پڑ گئے، اور ضد کئی مرتبہ بھی تذکرہ ہو گیا۔ ضد وہی تھی کہ ہم چونکہ بنی اسرائیل ہیں، ہم لوگوں کے خاندان میں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہم لوگ ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے نسل سے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کے خاندان میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو آخری نبی جس کی اتنی تعریفیں کی گئی ہیں ان کو بھی ہماری ہی قوم میں ہمارے ہی سلسلے میں آنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، وہ جس کو چاہے جس سے نواز سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر کو جو مبعوث فرمایا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے۔ اسی میں ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کیوں آ گئے، یہ ہٹ دھرمی ان میں تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ ورنہ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو مدینہ کے یہودی تھے، وہ لوگ جو مدینہ کے مشرکین تھے، جو بعد میں انصار بنے، مسلمان ہوئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نہیں ہوئی تو اس وقت مشرکین تھے، تو یہودی لوگ کہتے تھے انصار مدینہ سے کہ ابھی ٹھیک ہے ہم لوگ کمزور ہیں، چونکہ تعداد ان کی تھوڑی کم تھی انصار کے مقابلے میں، لیکن آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سبق سکھائیں گے، یہ یہودی کہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انکار کر دیا، چونکہ وہ ان کے پیٹرن سے اور ان کے خاندان سے نہیں آ رہے تھے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جہاں تک یہود و نصارہ کی گواہی کی بات ہے تو وہ گواہی جان بوجھ کر نہیں دے رہے ہیں، حقیقت ان کو بھی معلوم ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا، ایمان نہیں لائے تو ضائع کر دیا اپنے آپ کو، سو وہ ایمان نہیں لاویں گے، اور اس سے زیادہ اور کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلا دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی زیادہ بڑا ظالم نہیں ہوگا۔ ظالم، اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ظالم ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ظلم کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کا حق نہ دیا جائے، یہ تو ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کو معبود مانا جائے، یہ سب سے بڑا حق ہے ہمارے اوپر۔ اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو وہ سب سے بڑا حق دبا رہا ہے اللہ رب العزت کا، تو وہ کون ہو گیا؟ سب سے بڑا ظالم ہو گیا۔ سیدھی سی بات ہے، ظلم کے معنی حق نہیں دینا، اور جو سب سے بڑا حق نہیں دے گا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ اسی وجہ سے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کا جھوٹ باندھے، یہی جھوٹ کہ اللہ رب العزت نے فلاں کو اپنا شریک بنا لیا، یہ بھی خدائی میں شریک ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ بت ہمارا یہ کام پورا کر دے گا، یہ فلاں کی دیوی ہے، فلاں کا دیوتا ہے، یہ اللہ رب العزت پر جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نہیں بنایا اپنا شریک و صحیح۔ ایسے بے انصافوں کو رستگاری نہ ہوگی، یعنی یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اس آیت کے اندر اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر جو یہ فرمایا نا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، اس کا سیدھا ترجمہ ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یعنی ایسے ظالم
اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کفر و شرک کرنے والے، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور کامیابی کون سی کامیابی مراد ہے؟ آخرت کی کامیابی مراد ہے۔ تو وہ لوگ ناکام ہوں گے، یعنی آخرت میں ناکام ہوں گے۔ پھر اگلی آیت جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اسی ناکامی کی تفصیل ہے۔ کیا ناکامی ہوگی؟ اس کا فرماتے ہیں کہ وہ ناکامی اس روز ہوگی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام مخلوقات کو جمع کر دیں گے، لوگوں کو جمع کر دیں، تمام کو، اچھے برے تمام کو محشر میں جمع کیا جائے گا۔ پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ بتلاؤ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ یعنی جن کو تم پوجتے تھے ہمارے چھوڑ کر یا میرے ساتھ شریک کرتے تھے جن کو، وہ کہاں گئے؟ یہ محشر کے اندر جمع کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم پوچھیں گے۔ ثم کا لفظ عام طور پر جو آتا ہے وہ تراخی کے لیے آتا ہے۔ تراخی کا مطلب ایک کام ہوا، اس کے کچھ دیر کے بعد دوسرا کام ہوا، عام طور پر اسی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ویسے ہی ہوگا، پہلے جمع کیا جائے گا تمام کے تمام اولین آخرین کو محشر کے میدان میں، اور اس کے بہت دنوں کے بعد پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ 50,000 سال تک لوگ ایسے ہی حیران رہیں گے کہ ہم کو جمع کیا گیا ہے، پریشانی میں، جن کو جو پریشانی ہے اسی پریشانی میں رہیں گے، سوال جواب کا سلسلہ ہی نہیں شروع ہوگا، سوال جواب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا۔ سب لوگ یہ چاہیں گے کہ جلدی سے حساب و کتاب ہو، اور جو کچھ بھی ہو ہمارے لیے وہ فیصلہ ہو جائے، کم سے کم یہ جو سسپیشن میں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس سے تو نکل جائیں گے۔ ایک روایت میں 50,000 سال ہے، ایک روایت میں 1,000 سال ہے۔ تو دونوں میں محدثین نے تطبیق دی ہے، خود قرآن کریم میں بھی قرآن قیامت کے دن کو ایک جگہ 50,000 سال قرار دیا ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، اور ایک جگہ ہے 1000 سنۃ مما تعدون، کہ 1,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو مفسرین نے اس میں تطبیق دی ہے کہ دراصل وہ ایک دن ہوگا، جیسا بھی ہوگا بہت سخت ہوگا، اور سختی کے حساب سے لوگوں کو دن لمبا اور چھوٹا معلوم ہوگا۔ جس کو جتنا زیادہ سختی محسوس ہوگی اس کے لیے وہ دن اتنا ہی لمبا ہوگا، اور جس کو تھوڑی کم سختی ہوگی اس کو تھوڑا چھوٹا محسوس ہوگا۔ تو یہ جو کہا گیا ہے 50,000 سال اور 1,000 سال، اس دن کی سختی کو بتلانے کے لیے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب مصیبت کی گھڑی آن پڑتی ہے تو وہ وقت جلدی نہیں گزرتا۔ اگر کبھی فسادات ہوئے ہیں کہیں اور اس میں اگر آپ پھنس گئے، مثال دیتے ہیں ہم، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ کہیں پھنسیں، اس طرح کے حالات ہی ہمارے ملک میں نہ پیدا ہوں، اور اس وقت آپ جو ہے بے بس ہوں اور کسی جگہ پر پھنس جائیں، آپ رات کا وقت ہو، تو آپ غور کیجئے کہ وہ رات کتنی لمبی معلوم ہوتی ہے۔ تو مصیبت کے دن جلدی نہیں کٹتے، بہت لمبا معلوم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اس دن اتنے سخت ہوں گے کہ بعضوں کو وہ دن 50,000 سال کے برابر محسوس ہوگا، اور بعضوں کو 1,000 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور جو لوگ مشرکین ہیں ان سے پوچھیں گے کہ جن کو ہمارے ساتھ شریک کرتے تھے، جن بتوں کو پوجتے تھے، جن مورتیوں کو پوجتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ یعنی وہ لوگ کیوں نہیں تمہاری سفارش کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تم تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت، یہ کفار مکہ کہتے تھے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں سفارشی بن جائے۔ تو یہ جو تم لوگ کہتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ بطور طنز اور توبیخ کے کہیں گے۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور بھی کچھ نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ یہ جو ہے مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے مشرک تھے تبھی تو یہ سوال ہو رہا ہے۔
دراصل اس وقت جو پریشانی کے عالم میں ہوں گے لوگ، تو پریشانی کے عالم میں کچھ بھی بک دیں گے. یا تو یہ بتلانا ہے، یا یہ بتلانا ہے کہ اپنی جو جھوٹ کی جو روش ہے ان کی، وہ اس وقت بھی وہ اس سے باز نہیں آئیں گے. اس گھبراہٹ کے عالم میں بھی جھوٹ بول دیں گے. اس گھبراہٹ کے عالم میں جبکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس دن ہو جائے گا ہر کچھ، اس وقت بھی وہ لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. واللہ ما کننا مشرکین، ہم لوگوں نے کوئی شرک نہیں کیا. اور ایک دوسری جگہ کیا ہے، تو اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میدان محشر میں بھی تمام لوگوں کو اپنے بارے میں بات رکھنے کی کھلی آزادی دی جائے گی. اپنے بارے میں جو کہنا ہے کہہ لو، سچ جھوٹ جو کہنا ہے کہہ لو. لیکن جب بندہ جھوٹ بولے گا تو پھر زبان کو بند کر دیا جائے گا. پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر ان کے ہاتھ پاؤں سے کہا جائے گا کہ بتاؤ یہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی وہاں پر بھی اپنی بات رفع الزام کا پورا حق دیا جائے گا. جس طرح عدالت میں ہوتا ہے اپنی بات رکھو سوٹ جٹ. اور وہاں پر لیکن وہاں اور دنیاوی عدالت میں فرق ہو گیا ہوگا، یہاں جھوٹ بول کر بچ سکتا، وہاں نہیں بچ سکتا. وہاں بچ نہیں سکتا، بول سکتے ہیں لیکن بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر ایسی چیزیں ہیں گواہی کے لیے کہ ان سے بچا ہی نہیں جا سکتا. ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ ہی بول پڑے گا، پیر سے گناہ کیا پیر ہی بول پڑے گا، جس جگہ پر گناہ کیا اس جگہ بول پڑے گی. تو ہر چیز گواہی دے گی. اس لیے سچ تو سامنے آنا ہی ہے، لیکن اس دن اپنی بات رکھنے کا پورا موقع اللہ رب العزت دیں گے وہاں. اور یہ جو کہا گیا ہے وما كنا مشرکین، یہ اسی وقت میں جب سوال جواب ہوگا پریشانی کے عالم میں وہ لوگ اس طرح کی بات کہیں گے. ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر. یعنی پوری زندگی شرک کیا اور آج جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہاں پر جھوٹ سے مراد وہی جھوٹ ہے جو بول رہے ہیں وہ لوگ. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو جھوٹ بولا کہ یہ لوگ اللہ کے شریک ہیں، اس جھوٹ کا جو وبال ہے اس کی جان پر آنے والا ہے. اس کی جو سزا ہے خود ان کو اپنی جان میں بھگتنی پڑے گی. ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. یعنی کل دنیا کے اندر جو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، فلاں ہمارے کام آئے گا، وہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے. اور ان میں بعضے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں. یعنی یہ کفار مکہ کے بارے میں خاص طور پر مشرکین میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیڑے نکالیں، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی تھی. یہی کہا گیا کہ ان میں سے بعضے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب یعنی پردے ڈال رکھے ہیں، اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں. یعنی سمجھ نہیں آتی ان کو، بات حقیقت نہیں معلوم ہو پاتی ہے. اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، جیسے کہ کان میں روئی وغیرہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی ٹھوک ایسی چیز جس سے کہ آواز سنائی نہ دے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہدایت ان کو نہیں مل رہی ہے. ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کانوں میں ڈانٹ ڈال کے رکھے اور آواز نہ آئے. اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں ان پر بھی ایمان نہ لاویں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے. یعنی کہ تمام کے تمام جتنے بھی یہ لوگ معجزات مانگ رہے ہیں سارے کے سارے معجزات بھی دے دیے جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کہہ دیا جائے گا. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے تو یہ جادو ہے، تو الٹا سیدھا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، کچھ نہ کچھ کہہ کے اپنا نکل لیتے ہیں. ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معجزات کو دیکھ کر بھی کچھ لوگوں نے یہی باتیں کہی. اس لیے معجزات جتنے ہیں وہی اتنا کافی ہے. یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں، یعنی قرآن کریم کو بے سند باتیں کہتے ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہے. اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں، یعنی قرآن کریم سے، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. ہدایت سے اور قرآن کریم کو سننے سے
وہ لوگ روکتے بھی تھے اور خود بھی دور رہتے تھے، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ان کی آخرت تباہ ہوئی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کل قیامت کے روز کی سختی سے محفوظ رکھے، حساب یسیر جو کہ مومنین کے لیے ہوگا وہ حساب یسیر اور آسان حساب ہم لوگوں کے لیے مقدر فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔